بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 4 سال بعد پھر یہ موتی آغوش آمنہ میں آیا۔ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے لگا، دل کو سرور۔ کچھ دن نہ گزرے تھے کہ حضرت آمنہ اپنے رشتہ داروں میں مدینہ گئی۔ قدرت نے کہا یہ موتی ہمارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ واپس ہوتے وقت آمنہ کی وفات راستے میں ہی ہو گئی۔ ظاہری طور پر دادا نے پرورش شروع کر دی اور ایمن نے خدمت کرنی شروع کی، مگر قدرت کو کب گوارا تھا کہ ان کا قیمتی موتی کسی کی پرورش کا احسان اٹھائے۔ حضور کی عمر 8 سال کی ہوگی کہ دادا بھی وفات ہو گئے۔ چچا تو 11-12 تھے، مگر ان سب میں ابو طالب کو زیادہ تعلق تھا۔ حضور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ 8-9 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر نہ دنگا، نہ شرارت، نہ رونا، نہ جھجکنا، نہ ضد، نہ ہٹ۔ بچے دنگا شرارت کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، مگر آپ ہمیشہ خاموش رہتے۔ کھانا کھانے کے وقت بچے ضد کرتے ہیں، مگر آپ چپ چاپ ادب سے چچا کے ساتھ کھانا کھا لیتے۔ ہر وقت صاف ستھرے رہتے، بدن پاک، کپڑے صاف۔ بچے دنیا کے ہوتے ہیں، مگر اس بچے کی شان ہی نرالی تھی۔ 8-9 سال کے جی کو یہ فکر بھی ہو گئی کہ اپنا بوجھ چچا پر نہ ڈالے۔ چچا مزدوری پر بکریاں چرانے شروع کر دی تھی، مگر 12 سال کی عمر ہوئی تو چچا کے سر ہو گئے کہ آپ کے ساتھ تجارت کے لیے ہم بھی شام جائیں گے۔ خدا نے شام کے سفر میں اپنی قدرت کے انوکھے کرشمے دکھائے۔ شام سے واپس ہوئے تو پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ شریفانہ پیشہ ہے، لیکن روپیہ حضور کے پاس نہ تھا۔ اسی شہر میں ایک بیوہ عورت تھی جن کا نام تھا ختیجہ۔ خدا نے دولت بہت کچھ دی تھی، ان کے یہاں ہمیشہ سے تجارت ہوتی چلی آئی تھی، مگر اب کوئی نہ تھا جو اس کام کو سنبھال لیتا۔ حضور کی عمر اس وقت 23-24 برس تھی۔ سچائی، امانت داری، سمجھ بوجھ اور معاملے فہمی خدا داد تھی۔ روز روز کے تجربے نے سونے پر سہاگے کا کام۔ اپنے پرائے سب ہی ان کو جانتے تھے۔ ہر شخص کی زبان پر صادق، سچا اور امین، امانت دار لقب تھا۔ اسی لقب سے آپ پکارے جاتے تھے۔ اس بیوہ کا مقدر سامنے تھا۔ خوش نصیبی کا تارا چمکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس کے کانوں تک پہنچی۔ جان پہچان کے آدمیوں کو بیچ میں ڈال کر معاملے کی بات چیت تھی اور تجارت کا کاروبار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر عرب کے سوداگروں کا دستور تھا۔ وہ شام جا کر اپنا مال بیچا کرتے تھے۔ آپ نے بھی سفر کا انتظام کر لیا اور شام کو روانہ ہو گئے۔ ختیجہ تھی تو عورت، مگر تھی بڑی ہوشیار۔ نامی ایک غلام کو ساتھ کر دیا۔ بہانہ تو خدمت کا تھا، مگر مطلب یہ تھا کہ نگرانی ہوتی رہے۔ لیکن جس کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم سچائی اور دیانت داری کا پتلا تھا۔ برکتیں ان کے پاؤں کو چومتی تھیں۔ اس تھوڑے سے مال میں تگنا چوگنا نفع ہوا۔ سچائی، محبت اور اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ میسر عاشق ہو گئے۔